الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، چند دن قبل ایک معصوف کا کلپ میری نظر سے گزرا جس میں معصوف قربانی کے مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کٹے اور بھینس کے قربانی ناجائز اور بدعت ہے اور دین کے اندر اضافہ ہے۔ سامعین، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں، نئے نئے سشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور حال ہی میں اس معصوف نے جب قربانی کے ایام قریب تھے تو اس نے ایک نیا سوشا چھوڑ دیا کہ کٹے اور بھینس کی قربانی ناجائز ہے اور قربانی کرنے والے کے پیسے جو ہے وہ ضائع جائیں گے، اللہ کے ہاں سے اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ معزز سامعین، آپ پہلے یہ ویڈیو سماعت فرما لیں، بعد میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جو شخص کٹے کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں جو ہے۔ گائے کی جو کٹے کی اور بھینس کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کو اس کو کوئی اجر نہیں، اس کو کوئی اجر اور نہیں ہے۔ کٹے کی قربانی پہ یا گائے بھینس کی قربانی پہ جو اتنے پیسے لگاتے ہیں وہ سمپل ایک جانور ذبح ہوا ہے، وہ قربانی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہوگی تو وہ بدعت ہوگی، دین کے اندر اضافہ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا۔ جو بدعت ہوگی دین کے اندر اضافہ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، معصوف کی یہ بات سن کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان یاد آیا، جیسے امام بخاری و امام مسلم نے اپنی صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤاسا جہالا، فرمایا جاہل لوگ باقی ہوں گے اور انہی کو لوگ اپنا سردار اور امام بنائیں گے اور انہی کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ فرمایا فسئلوا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا فافتوا بغیر علم، پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے بغیر۔ فرمایا فضلوا واضلوا، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سامعین، میرے اور آپ کے ناقہ نامدار مدنی تاجدار نے 1400 سال پہلے انہی جیسے جاہل لوگوں کی نشاندہی اور بشارت دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو پختہ علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھا لے گا۔ فرمایا جاہل لوگوں کو لوگ اپنے سردار بنائیں گے، پھر انہی سے مسئلے پوچھے جائیں گے۔ فرمایا پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہی حال اس معصوف کا ہے۔ جب اس معصوف سے کٹے اور بھینس کی قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو معصوف نے کہا کٹے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے اور یہ بدعت اور دین کے اندر اضافہ ہے۔ اور اب ہم انہی کی کتب سے اس معصوف کی جہالت کا پردہ چاک کریں گے۔ سامعین، اس سلسلہ میں یہ میرا پہلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب تفسیر در منصور ہے اور اس کے لکھنے والے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ امام ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار نصیب فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر در منصور سورۃ انعام کے آیت نمبر 143 کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بھینس جو ہے اور پختی اونٹ جو ہے وہ انہی 8 جانوروں میں شامل ہے، یعنی جن 8 جانوروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بھینس بھی اور بختی اونٹ بھی وہ انہی 8 جانوروں میں شامل ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب فقہ الحدیث ہے اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث ہے حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب، اور اس کی جلد اول اور صفحہ نمبر 673 ہے۔ حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب فرماتے ہیں بھینس بھی بالاجماع گائے ہی کی قسم ہے۔ سامعین، آپ نے سنا، حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث، آپ فرماتے ہیں بھینس بھی بالاجماع گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس زکوٰۃ کی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب کی یہ کتاب ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور اس کا صفحہ نمبر 124 ہے۔ اس میں حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب فرماتے ہیں بھینس حکم میں گائے ہی کی طرح ہے، اور اس کے متعلق امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں بھینس بھی گائے ہی کی مانند ہے اور ہمیں اس مسئلہ میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ سامعین، آپ نے سنا، غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی طرح ہے، گائے ہی کی مانند ہے اور ہمیں اس مسئلہ میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے بھینس کی قربانی ایک
علمی جائزہ، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں حافظ عنایت اللہ مدنی صاحب۔ یہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی یہ شائع کردہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 35 پر حافظ عنایت اللہ مدنی صاحب لکھتے ہیں، جب سابقہ تفصیلات سے یہ بات روشن ہو گئی کہ بھینس وارث النسل یا عجمی نو صحیح گائے ہی کی ایک قسم ہے، تو بدیہی طور پر بھینس کا بہیمۃ الانعام میں ہونا ثابت ہو گیا۔ سامعین، آپ نے سنا کہ عنایت اللہ مدنی صاحب فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور اس کا بہیمۃ الانعام میں ہونا ثابت ہو گیا۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے بھینس کی قربانی ایک علمی و تحقیقی جائزہ، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس پر حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب فرماتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ گائے ہی کی ایک نوع ہے جو فارس وغیرہ عجمی علاقوں میں پائی جاتی ہے، لہٰذا وہ بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ سامعین، آپ نے سنا حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، گائے ہی کی ایک نوع ہے، اور فرماتے ہیں یہ بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب موطا امام مالک کی شرح ہے، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث شیخ الحدیث علامہ وحید الزمان حیدرآبادی ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 376 ہے۔ اس پر علامہ وحید الزمان حیدرآبادی فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا گائے اور بھینس دونوں ایک جنس ہیں۔ سامعین، آپ نے سنا غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث علامہ وحید الزمان حیدرآبادی فرماتے ہیں کہ بھینس اور گائے یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی حصاریہ ہے، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث محقق العصر حضرت علامہ عبد القادر حصاروی، اور اس کی جلد 5 صفحہ نمبر 446 ہے۔ اس پر علامہ عبد القادر حصاروی صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے۔ قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے کئی افراد ہیں، گائے بکری وغیرہ، تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا ایک فرد ہے۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآن سے ثابت ہو گئی۔ سامعین، آپ نے سنا غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث محقق العصر حضرت علامہ عبد القادر حصاروی فرماتے ہیں کہ بھینس کی جو قربانی ہے وہ نص قرآن سے ثابت ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس مجموع الفتاوی ہے، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے چوٹی کے امام اور محدث شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں، اور اس کی جلد 25 اور صفحہ نمبر 25 ہے۔ اور غیر مقلدین کا چوٹی کا محدث فرماتے ہیں والجوامیس بمنزلۃ البقر، فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کے حکم پر ہے، اور آگے فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ سامعین، آپ نے سنا غیر مقلدین کے چوٹی کے امام اور محدث امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کے حکم پر ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ سامعین، یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی محمدیہ ہے، اور اس کے لکھنے والے حضرت علامہ مفتی عبید اللہ خان عفیفی ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 553 ہے، اور اس کے اندر مفتی عبید اللہ خان عفیفی صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں گائے کی تمام اقسام جائز ہیں، خواہ گائے عربی ہو یا فارسی یعنی بھینس وغیرہ۔ سامعین، آپ نے سنا یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث علامہ مفتی عبید اللہ خان عفیفی فرماتے ہیں جو بھینس ہے وہ بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور فرماتے ہیں گائے کی تمام اقسام جائز ہیں قربانی کے اندر، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی یعنی فارسی ہو۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس فتاوی علمیہ ہے، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں شیخ الحدیث حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب، اور اس کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 181 ہے۔ اس پر شیخ زبیر علی زئی صاحب سے سوال کیا گیا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے، تو اس کے جواب میں شیخ زبیر علی زئی فرماتے ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ بھینسوں کا وہی حکم ہے جو گایوں کا ہے۔ سامعین، آپ نے سنا غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب فرماتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے، اور فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس فتاوی ثنائیہ ہے، اور اس کے لکھنے والے غیر
غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں شیخ الاسلام مولانا ابو الوفا مولانا ثناء اللہ عمر تسری صاحب، اور اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 809 ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے۔ سامعین، آپ نے سنا غیر مقلدین کے چوٹی کا محدث ثناء اللہ عمر تسری صاحب فرماتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس فتاوی علماء اہل حدیث ہے، اور اس کی جلد 13 اور صفحہ نمبر 72 پر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن الحسن انہو یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ بھینس گائے ہی کے درجے میں ہے۔ آپ نے سنا یہ اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے بھینس جو ہے وہ گائے ہی کے درجے میں ہے۔ اور اسی فتاوی صفحہ نمبر 42 پر بھی ایک سوال کیا گیا، کہتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے، اور اس کے جواب میں لکھتے ہیں جائز ہے کیونکہ بھینس اور گائے ایک ہی حکم میں ہے۔ فرماتے ہیں بھینس اور گائے ایک ہی حکم میں ہے۔ سامعین، یہ میرا اگلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس فتاوی نظیریہ ہے، اور اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث شیخ کل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی ہیں، اور اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 258 ہے۔ فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کے حکم میں ہے۔ سامعین، آپ نے سنا یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث نذیر حسین محدث دہلوی فرماتے ہیں بھینس گائے ہی کے حکم میں ہے۔ سامعین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور کی نظر عنایت سے ہم نے اس موصوف کی جہالت کا پردہ چاک کیا، اور انہی کی کتابوں سے ہم نے یہ حوالہ جات پیش کیے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، یہ نص قرآن یعنی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔